ہمارے ایک سبسکرائبر نقاش تھیم UAE سے سوال کرتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو برکات سے نوازے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ 4 ہفتوں سے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ ملکی حالات اور کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا حکم ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جمعہ ادا کرنے کے، جمعہ کے واجب ہونے کی 11 شرطیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ شہر میں مقیم ہونا، یعنی جو شہر میں مقیم ہوگا اس کے اوپر جمعہ کی نماز لازم ہے۔ تو جو کوئی شخص دیہات میں رہتا ہے اور وہاں پر کچی آبادی اور مخصوص چند گھر ہیں تو وہاں پر وہ جمعہ کو ادا نہ کیا جائے، اگر بڑا قصبہ ہے اور کافی آبادی ہے وہاں پر اور وہ جمعہ کی نماز دیہات میں پڑھتے ہیں تو ان کو منع بھی نہ کیا جائے۔ بہرحال پہلی شرط تھی شہر میں مقیم ہونا۔ دوسری شرط ہے صحت مند ہونا، لہٰذا مریض پر جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے، یعنی ایسا مریض کہ جو خود چل کر مسجد کو نہ جا سکے، اور اس کا تیماردار جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹھہرے گا اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، جبکہ اندیشہ ہو کہ یہ جائے گا اور مریض کی حالت تشویشناک ہے، زیادہ بگڑ جائے گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آزاد ہونا، غلام پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اب تو خیر غلام پائے بھی نہیں جاتے۔ چوتھے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہونا، لہٰذا عورت پر جو ہے وہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر کی نماز ہی ادا کرے گی۔ پانچویں نمبر پر شرط ہے کہ عاقل ہونا۔ چھٹے نمبر پر یعنی عقل مند سمجھدار ہونا۔ چھٹی شرط ہے بالغ ہونا، یعنی اس کا حد بلوغت کو پہنچ جانا۔ یہ دونوں شرطیں ہیں ان کے لیے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں اگر یہ چھوٹے بچے ہیں۔ بہرحال ساتویں شرط ہے بینا ہونا، اکھیارا ہونا، یعنی خود مسجد چل کر جائے اور دیکھ بھی سکتا ہو۔ نابینا پر جو ہے وہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، البتہ ایسا نابینا ہے کہ جو بازاروں میں اور راستوں میں چلا جاتا ہے اور اس کو اندازہ ہے، اور وہ بھی نابینا کہ جو جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ مسجد کے اندر جو ہے وہ وہاں موجود ہے تو اس پر بھی واجب ہے، اور جو خود جا سکتا ہے اس پر بھی واجب، البتہ وہ نابینا شخص جس کو راستوں کا پتہ نہیں چلتا تو وہ گھر میں ظہر کی نماز کو ادا کرے گا۔ بہرحال یہ آٹھویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ چلنے پر قادر ہو، لہذا اپاہج جو ہوگا کہ جو خود مسجد نہیں جا سکتا تو ایسے شخص پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز ہی پڑھے گا۔ اور نویں شرط بیان فرمائی کہ قید میں نہ ہونا، لہذا جو قید میں ہوگا وہ جمعہ کی نماز کو نہیں پڑھے گا۔ اور 10ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہ، چور وغیرہ یا اس کے علاوہ کسی ظالم شخص کا اس کے لیے رکاوٹ بننا اور ان کا خوف ہونا، جیسے موجودہ حالات ہیں ہمارے، تو ان حالات کے پیش نظر بھی اب لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، کئی ممالک جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں، اور اس پوری سچویشن کے اندر جو ہے وہ پولیس اور فوجی جو ہے وہ تعینات ہیں اور منع کر رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر اب مسجد کو نہ جایا جائے، کیونکہ اب یہاں پر تمہیں خوف ہے۔ اور جمعہ کے پڑھنے کی 6 شرائط میں سے ایک شرط وہ اذن عام کا ہونا بھی ہے، یعنی اجازت عامہ ہو، ہر کوئی وہاں پر آزادی کے ساتھ آ کر نماز جمعہ ادا کر سکتا ہو۔ اب ان دونوں شرائط کی بنا پر حکم یہ ہوگا کہ اپنے گھر پر ہی ظہر کی نماز کو ادا کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 8-10 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، 5-6 بندے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو باہر نہیں جا سکتے تو ہم گھر میں ہی جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ بس جب ان کے لیے اس طرح کا موقع فراہم نہیں ہو رہا تو پھر یہ گھر پر نماز ظہر کو ہی ادا کریں، اور یہ گناہگار بھی نہ ہوں گے جمعہ نہ پڑھنے سے، کیونکہ ان کے لیے اب یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں
ظہر کی نماز کو پڑھیں۔ بہرحال 11ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بارش، آندھی، اولے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے یہ شدید بارش ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جو اس کے مسجد میں پہنچنے کے معنی ہے، تو اب یہ مسجد میں نہ جائے، گھر میں ظہر کی نماز کو پڑھے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور اس وبا کو ختم کرے عالم دنیا پر سے، اور ہر طرف جو ہے وہ دین اسلام کے شجر جو ہے وہ دوبارہ لہلہائے، اور علم یوں ہی اسلام کا بلند ہو، اور ہم سارے جو ہے وہ اپنی مساجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں۔ بہرحال جو ان کے لیے حکم تھا وہ یہی ہے کہ ان کی نماز ظہر کو ادا کرنا پڑے گا، اور جمعہ نہ پڑھنے کا گناہ ان کے اوپر وارد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مجبوری کی بنا پر وہ بڑا مہربان ہے، وہ چاہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور آپ کو وہ جمعہ کے ادا کرنے کا ثواب دے دے، اور آپ کے نام اعمال میں لکھ دے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جمعہ کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا۔